السلام علیکم، میں ہوں مریم، آپ کی ہوسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سائیکو انفارمیٹیو۔ معزز سامعین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور آپ کو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ بہت بار آپ نے اپنی زندگی میں ایسے محسوس کیا ہوگا، یہ کچھ ایسے لمحے، ایسے لوگ، ایسے کام آپ نے محسوس کیے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، کیے ہوں گے، جن کو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے پہلے بھی کیے ہیں یا آپ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ بہت سی بار ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی نئی جگہ پر جا کر ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں۔ کچھ ایسا کام کر کے جو بالکل نیا ہو ہمارے لیے، ہم کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں جیسے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ کوئی ایسا شخص جسے مل کر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں اور یہی لمحہ ہم پہلے بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں، مگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں آپ جانیں گے کہ اس طرح ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے۔ اب اس فینومینا کو دیجا وو کہا گیا ہے۔ یہ ایک فرینچ فریز ہے جس کا میننگ ہوتا ہے آلریڈی سین، یعنی کہ دیجا وو ہوتا ہے آلریڈی سین، پہلے سے دیکھی گئی چیزیں، یعنی کہ اس کو اردو میں عام زبان میں اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے سے دیکھی ہوئی چیز کو ہم دیجا وو کہہ سکتے ہیں، اور یہی ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے یہ چیز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، پہلے بھی کر چکے ہیں، اور ہم یہ شخص سے پہلے بھی مل چکے ہیں۔ لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں تقریباً 90 سے 80% لوگ اپنی زندگی میں متعدد بار، بہت سے زیادہ بار اپنی زندگی میں اس ایکسپیرینس کو محسوس کرتے ہیں، اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا خاص لمحہ ہے جس میں ہمارے انسانی دماغ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، ہم چاہ کر بھی اسے ریکال نہیں کر سکتے، یاد نہیں کر سکتے، اور ہم اس کو روک بھی نہیں پاتے۔ یہ ہمیں کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت، کسی بھی شخص کے ساتھ محسوس ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اوپر ڈفرینٹ تھیوریز، ڈفرینٹ نظریات ہیں، اور ڈفرینٹ مذہب میں بھی ان کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ والا ایکسپیرینس جسے دیجا وو کہا جاتا ہے کیوں ہوتا ہے۔ اب ہم ون بائی ون دیکھیں گے، اور لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے جو سائیکالوجی میں یعنی کہ ماہر نفسیات اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ عمل ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے۔ سو ویڈیو کو پلیز لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اب جی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ریلیجنز میں کیا کیا دیجا وو کے اوپر نظریات ہیں، یا کیا کیا باتیں یا کون کون سے مفروضے دیے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مسلم کمیونٹی کی، یعنی کہ مسلمانوں کے نزدیک دیجا وو کی کیا اہمیت ہے یا کیا حیثیت ہے۔ دیجا وو کو وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے وقت تمام روحوں کو جب عرش پہ جمع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی کی ایک جھلک دکھائی تھی ساری۔ اب جیسے جیسے ہمارے ساتھ وہ چیزیں آتی ہیں، ہوتی ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم پہلے بھی اس کو محسوس کر چکے ہیں۔ لیکن اس کانسیپٹ کے بارے میں، اس بات کے بارے میں کوئی بھی مستند حدیث یا مستند آیات ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس میں یہ بات ثابت ہو سکے۔ اس کے بعد جی چلتے ہیں ہندو کمیونٹی پر۔ ہندو کمیونٹی میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ دیجا وو ہم اس لیے ایکسپیرینس کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پچھلے جنم کی جو یادیں ہوتی ہیں یا پچھلے جنم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری میموری میں سیو ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی ہم ان کو نیولی ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہم پہلے ہی یہ چیزیں کر چکے ہیں۔ سو جو ہندوازم ہے اس کا جنم کا کانسیپٹ جو ہے، ساتوں جنم کا کانسیپٹ جو ہے وہ دیجا وو پہ بیس کرتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ڈفرینٹ نظریات جو سائنس نے بھی پیش کیے ہیں کچھ عرصہ پہلے، ان میں سے سب سے پہلی بات یہ کہی گئی تھی کہ جی ہمارے دماغ میں ایک ایسی شریان ہے جس کے دب جانے سے ہمارے دماغ میں دباؤ آتا ہے اور ہمارا دماغ کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز پہلے بھی کر چکے ہیں یا ہم یہ شخص یا کام پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، کر چکے۔ اس کے علاوہ ایک اور نظریے میں یہ بات بھی سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے والدین سے جو جینز لیتا ہے، جو ڈی این اے لیتا ہے، ان میں کچھ میموریز سیو ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں سیو ہو جاتی ہیں جو بچے کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب بچہ جب ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں سب کچھ میں نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں، میں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، میں یہاں پہلے بھی آیا ہوں، اس شخص سے پہلے بھی ملا ہوں۔ سو یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ لیکن اب ہم سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، ماہر نفسیات اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اب ہم اس کے اوپر دیکھیں گے۔ لیکن ان سب نظریات کے باوجود بھی دیجا وو کو پراپرلی ایکسپلین نہیں کیا جا سکا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماہر نفسیات یا نیورو سائیکالوجی میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ ایک نیورو سائیکالوجیکل ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ انسان کے دماغ کا ایک حصہ جسے ٹیمپورل ریجن کہا جاتا ہے، اس میں ایک مخفیف سا جھٹکا لگنے سے ہمارے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے ٹیمپورل ریجن میں ایک خفیف سا جھٹکا لگے گا، بالکل معمولی سا جھٹکا، ایپیلیپسی کی طرح کا جھٹکا لگے
لگے گا اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ چیز محسوس ہوتی ہے. لیکن اس کو ابھی تک بھی سائنٹسٹ پروو نہیں کر سکے اس بات کو. اس کے علاوہ ایک اور تھیوری میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہماری فالس میموریز ہوتی ہیں, یعنی کہ ایسی میموری جو ہمارا دماغ ہمیں حقیقت کر کے دکھاتا ہے لیکن وہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتی. مطلب کہ ایسا لمحہ جو کہ ہم محسوس کر رہے ہیں وہ حقیقت میں نہ ہو, لیکن ہم اسے آلریڈی محسوس کر چکے ہیں, لیکن جب ہم اسے ریئلٹی میں محسوس کریں گے ہمیں لگے گا یہ چیز ہم نے محسوس کر لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس تھیوری میں یہ بات کی گئی ہے. اس کے بعد سگمنڈ فرائڈ نے ایک نظریہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ڈریمز دیکھتے ہیں, ہم جو خواب دیکھتے ہیں, اس وقت ہماری جو روح ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ کام کرتی ہے, ڈفرینٹ چیزیں کرتی ہے, اور ان سے ڈیٹا کلیکشن جو ہوتی ہے وہ ہماری میموری میں آ کر سیو ہو جاتی ہے, مطلب ہمارے انکانشیس میں جا کے سیو ہو جاتی ہے. جیسے ہی ہم وہ لمحات, وہ چیزیں حقیقت میں فیس کرتے ہیں تو ہمیں دیجا وو ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ 2020 کی جو ریسنٹ ریسرچ ہے نیورو سائیکالوجی میں, وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ دیجا وو ہمیں کیوں ایکسپیرینس ہوتا ہے. اب دیکھیں جی, ہمارے دماغ میں دو ایسے ریجن ہیں جن میں ایک میں میموری کلیکشن ہوتی ہے اور دوسرے میں فیملیرٹی فیلنگس پیدا ہوتی ہیں. اب یہ دونوں حصے بیک وقت جب کام کرتے ہیں, کسی بھی لمحے میں, کسی بھی وقت یہ ہمارے دماغ میں بیک وقت کام کرتے ہیں, تو ہم جو چیزیں میمورائز کر رہے ہیں یا جو چیزیں ہم انفارمیشن لے رہے ہیں اپنی آنکھوں کے ذریعے, وہ ہمارے دماغ میں سیو ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ فیملیرٹی کی جو ایکسپیرینس ہے وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو ہمیں دیجا وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. سو یہ تھی میری آج, یہ تھے جی وہ سارے کانسیپٹ, وہ ساری تھیوریز, وہ سارے مفروضے جو کہ دیجا وہ کے بارے میں دیے جا چکے ہیں. اس میں سائنس اور سائیکالوجی اور نیورو سائنس ابھی تک کوئی بھی متفقہ رائے حاصل نہیں کر سکی. سو دیجا وہ ایک قدرتی معمہ ہے, اس کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے, ہم ایسا کیوں محسوس کرتے ہیں, اس کے بارے میں ڈفرینٹ تھیوریز تھیں, ڈفرینٹ نظریے تھے جو میں نے آج آپ کو بتائے. امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اور اپنے سائیکالوجیکل کورسز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.